چلیں آج آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں۔ بابائی پھول پیر درویش فقیر ولی اللہ آدمی تھے، نہ ان کا بیوی بچے تھے۔ ہاں، غم حسین ان کا تھا، ساری زندگی حسین کی بات انہوں نے کی۔ جو کسی پہ جان قربان کرتا ہے، جان دیتا ہے، اس کو پھر جان دی بھی جاتی ہے، لی ہی نہیں جاتی ہے۔ اسماعیل کی جگہ پہ دمبا سبا ہوا تھا۔ یہ بڑی سمبالک سی لینگویج ہے۔ بہرحال میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہا تھا۔ تو ایک ہمارے گاؤں کا تھا، داروال کا سائیں رفیق۔ وہ سندھ میں نواب شاہ میں ایک زمانہ رہا، پھر وہاں سے واپس آیا تو ایک دفعہ اس کے پاس ایک سندھی سائیں ملنے کو آ گیا اور کچھ دن وہ رفیق کے پاس رہا۔ اب سندھی سائیں اور رفیق مل کے وہ چٹا پاؤڈر پیتے رکھے۔ اس کے بعد وہ پاؤڈر ختم ہوا، سندھی کی حالت خراب ہوئی۔ وہ اس کو بابا جی کے ڈیرے پہ لے آیا اور اس کو پھر وہیں چھوڑ کے خود بھاگ گیا۔ اب اس کی حالت یہ تھی کہ وہ ٹوکا جو ہوتا ہے چرنا، وہاں پہ پڑا ہوا ہے اور اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ چارے کے اوپر ہے، سر نیچے کو ہے، اور چرنے کے اندر کچھ سورج کی کرنیں جو ہیں وہ ٹپک ٹپک کے آ رہی تھیں، وہاں پہ کچھ سپاٹ بنے ہوئے تھے۔ تو ایسے تھا کہ اس کے سندھی کے منہ میں مکھیاں آزادانہ آ جا رہی تھی۔ اس کا منہ کھلا تھا، اس سے ایک وہ لعاب سا وہ نیچے گر رہا تھا اور اس کے گرد چیونٹیوں کا ایک بہت بڑا خالہ بنا ہوا تھا اور مکھیاں آزادانہ گھوم رہی تھیں۔ اب جو بھی ادھر جاتا وہ کہتا، بابا جی سے آگے کہتا کہ یہ مر جائے گا۔ تو تھوڑی دیر بعد بابا جات شاہ آگے، جب انہوں نے دیکھا اس کو تو انہوں نے کہا بابا جی یہ تو مرے گا۔ جب یہ مرے گا تو پھر اس کے گھر والوں نے یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارا مر گیا ہے، تو انہوں نے آ کے ہمارے اوپر کوئی مقدمہ کریں گے یا تنگ کریں گے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو سندھ والی گاڑی پہ بٹھاتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر جو ہم لوگ ہوں گے وہ گاڑی سے اتر آئیں گے، اس کو گجرات لے جا کے گاڑی میں ڈال دینا چاہیے۔ تو سبھی لوگ باتیں کرتے رہے، بابا جی اب خاموش ہیں، انہوں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ جب اصرار بڑھا اور لوگوں نے زور لگانا شروع کیا تو بابا جی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، تو کہنے لگے کہ اگر پاک سجاد کے پاس کوئی اس طرح مہمان آتا تو وہ ایسے ہی کرتے۔ ہی واز لیونگ آل ہز لائف اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگز آف دا پرافٹ محمد اینڈ ہز فیملی، آل لائف بابا جی۔ تو خاموش ہو گئے۔ فقیر کی زندگی بھی اور ہے، جب فقیر بات کرے تو پھر کسی کے اندر وہ جرت ہے نہیں ہے کہ وہ بات کر سکے۔ یہاں بات ہے بندہ خدا ہونے کی، اور پھر خدا کے بندے کی جو زبان ہوتی ہے اس کے اندر جو طاقت ہے، نو باڈی کین امیجن، کوئی اس کے زور بازو کا اندازہ کر سکتا ہے ہی نہیں۔ شام کو بابا جی اٹھے، تھوڑا اس کے قریب گئے سندھی کے، وہ انہوں نے دودھ لیا، اس کے اندر تھوڑی سی بوٹی ملائی جس کو آپ بنگ بوٹی کہتے ہیں، پلا دی، اور صبح اس کو لسی کے اندر تھوڑی بنگ بوٹی ڈال کے پلا دی۔ اب اس کو کبھی وہ بابا جی کیلا دے دیتے، کبھی اس کو کوئی اور چیز۔ چند دنوں میں سندھی اس کی طبیعت بحال ہونے لگی، تو اب دودھ مکھن وغیرہ ساری چیزیں ان کے پاس وافر تھیں۔ بابا جی نے اس کو خوب کھلایا اور وہ دوبارہ سے وہ بحال ہوا۔ چند دن اس کی زبان کھینچی رکھی، اس کے وہ یہ جو اس پہ کو اٹیک ہوا تھا اس میں زبان اس کی لکنت آ گئی تھی۔ بہرحال بعد میں وہ بھی ٹھیک ہو گئی اور سندھی واز فل آف انرجی اینڈ طاقت، اور وہ جو ہے اس کے وہ چیکس تھے وہ ریڈ ریڈ ہو چکے تھے، اور وہ بھاگتا دوڑتا بابا جی کے لیے کام کرتا رہا۔ 5-6 مہینے ان کے پاس رکھا، اور وہ بابا جی کو وہ کہتا تھا کہ میری زندگی تیری وجہ سے ہے، میں تیرا مشکور ہوں اور میں جنم تمہارے چرنوں میں ہی گزاروں گا۔ قریباً 6 مہینے بعد بابا جی نے اس سے بات کی، کہا سندھی تجھے کبھی والدین نہیں یاد آتے؟ تو کہنے لگا آتے ہیں۔ تو ایسا ہوا کہ بابا جی نے اس کو یہ نیا سوٹ کپڑے وغیرہ بنوائے، اس کو 5 کلو چاول دیے، اس کو ذات راہ دیا اور اس کو گاڑی پہ بٹھایا اور وہ واپس چلا گیا۔ تو جانے سے پہلے سندھی نے کہا کہ میری زندگی تیرے مرہون منت ہے۔ تو بابا جی نے اس سے ایک بات کی اور شاید سمجھ میں آ جائے، تو انہوں نے کہا دیکھ سندھی، یہ زندگی اگر تو نے دینے والے کے لیے قربان کی ہوتی، تو نے یہ زندگی قربان کی ہے چٹے کی پاؤڈر کی وہ لیے، اگر تو نے اس کے لیے قربان کی ہوتی جس نے تجھے زندگی دی ہے، تو پھر پورا سندھ تیرے سامنے سر چکاتا،
تمہاری عزت ہوتی، تو چوائس انسان کے پاس اپنے پاس ہے کہ وہ کون سی زندگی پسند کرتا ہے، عزت کی یا ذلت کی، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ اور نیتشے کی میں بات کر رہا ہوں، اس کی میں بک پڑھ رہا تھا تو میں یہی دیکھ رہا تھا، یہی کانسیپٹ نیتشے بھی دیتا ہے۔ تھینک یو۔